अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम ओपन किया। वेलकम ओपन करने के बाद जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें QP टाइम स्मॉल टैक्स जो है किस तरह डिजिटाइज करते हैं वो सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कॉलेज फॉन्ट और QP टाइम स्मॉल टैक्स जो है उसका उन दोनों का ऑटो फॉन्ट लगाना मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा पीपल केयर। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपके लोगोज़ में जो भी टैक्सेस वगैरह हों वो आपने लगाने हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई लोगो नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए और सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने पीपल केयर लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया, ये है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में आने के बाद ब्लॉक टेक्स्ट मेरे पास जो है वो सिलेक्ट है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो है सी प्रेस करूँगा। सी प्रेस करने के बाद जितने सी के टैक्सेस हैं हमारे पास वो ओपन हुए। ओपन इसमें मैं चेक करूँगा कॉलेज फॉन्ट। कॉलेज फॉन्ट ये रहा मेरे पास। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट जो है 25 कर दी। विड्थ जो है 100 है और इटालिक 0। बेस लाइन में मैं एनी शेव करके आपको यहाँ ड्रैग करा के दिखाता हूँ कॉलेज फॉन्ट इस तरह से। तो ये देखिए, अब मैं इसको क्या करूँगा, जो इस पे स्टिच आएंगे तो मैं जी प्रेस करूँगा। जी मैंने प्रेस किया तो ये हो गया जनरेट। और ऑटो टैक्स को हम जो है जनरेट जी से कराते हैं। अब ये देखिए, ये आ गया पीपल केयर। ये है हमने जो डिजिटाइज खुद से किया था, ये है ऑटो। होता ये है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सेम होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आपने कभी इसको कुछ ये प्यूपल केयर ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका अगर आर जो है बाजू का चेंज आता है, आर में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करते हैं हम जी एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद बाजू का आर जो है वो चेंज होता है। तो मैंने इसका ये वाला पॉइंट, आर का ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे जो है सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ये वाले पॉइंट को थोड़ा मूव कराया, या मूव नहीं कराएं, इसको यहाँ रखा, इसको अपनी जगह पे रखा और यहाँ लगाए मैंने पॉइंट। यहाँ मैंने इस पॉइंट लगा दें या एंगल लगा दें। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ अब इसको, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ किया, थोड़ा और मूव किया इस पर, फिर इस पर पॉइंट लगाए ये वाली लाइन पे। ये वाली लाइन मैंने यहाँ से कट कर दी और फिर मैं इस वाली ऊपर वाली लाइन पे पॉइंट लगाया मैंने, और ये पॉइंट यहाँ सेट किया, ये पॉइंट यहाँ सेट किया, और इस पॉइंट को उठा के इस यहाँ सेट किया इस तरह से। तो देखिए बाजू का आर जो है वो इस तरह का होता है, सेरिफ नहीं बना होता। बाकी पूरा कॉलेज फॉन्ट की शेप होती है, आर जो है वो चेंज होता है। तो आर को हम इस तरह से, अगर इस तरह का आर है तो हम किस तरह सेट करेंगे मैंने आपको बताया है। एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद मैं कहीं से भी कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ इसमें, तो मैंने इसके इस वाले पॉइंट पे को सिलेक्ट किया। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी लाइन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे कहीं से चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से चेंजिंग कर सकता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने लगाए, इससे मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये है था कॉलेज फॉन्ट। अब मैं QP फॉन्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, ऑटो फॉन्ट QP टाइम स्मॉल। मैंने इसी को डुप्लीकेट किया, कंट्रोल D किया। कंट्रोल D करने के बाद इसे नीचे की तरफ लेके आया और इसकी फिर ए प्रेस किया, प्रॉपर्टी में गया। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने यहाँ से अल्फ़ाबेट में से Q प्रेस किया। Q प्रेस करने के बाद ये आ गया QP टाइम स्मॉल। QP टाइम स्मॉल मॉल को सिलेक्ट किया और इसे कर दिया ओके। तो ये QP टाइम स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाला कॉलेज फॉन्ट है और नीचे वाला QP टाइम स्मॉल फॉन्ट है। ये आप थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने डिजिटाइज भी, ये देखिए, इसी तरह से किया था।
اس میں بھی کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تو میں نے آپ کو سیٹ کرنا بتایا ہے کس طرح سیٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ای یا ای نہیں ایم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ایم یا کوئی جو بھی چیز چینج ہو، میں آپ کو ایم پر بتا رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سیٹ کریں گے۔ میں نے ایم پریس کیا، ایم ٹائپ کیا اور یہاں پہ جو ہے ایم اس کو یہاں پہ لے آیا، کالج نہیں مجھے کیو پی ٹائم اسمال، تو کیو پی ٹائم اسمال میں ہوتا یہ ہے جنریٹ کرا دیا، جی سے جنریٹ ہوگا، جنریٹ کرانے کے بعد میں تو اس کو تھوڑا اوپر کی طرف موو کر دیتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے ایم جو ہے وہ ہمارا اس شیپ میں ہے، لیکن بعض اوقات ایم جو ہے وہ اس کا کیپ بنا ہوتا ہے ایم کا، تو کیا کریں گے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا کیپ بنانے کے لیے میں نے اس کا یہاں پہ اس کو اس طرح سے سلیکٹ کیا اور اس والے پوائنٹ کو یہاں کی طرف موو کیا، اس والے پوائنٹ کو یہاں کی طرف موو کیا اور ایک پوائنٹ اور لگایا، اس والے پوائنٹ کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ایک پوائنٹ میں اور لگاؤں گا جو کہ یہاں لگاؤں گا، یہ لگایا ہے میں نے پوائنٹ، یہ پوائنٹ لگا کے میں اس کو اس طرف موو کر دوں گا، تو یہ دیکھیے یہ ہے، یہ میں نے اس کا کیپ بنا دیا اور یہ دیکھیے یہ کس شیپ میں ہے۔ اگر کیپ کی شیپ میں ایم ہو، کیو پی ٹائم اسمال ٹیکس ہو، کچھ چیزیں چینج آ رہی ہوں تو ہم کس طرح چینج کرتے ہیں، اس طرح سے چینج کرتے ہیں۔ سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد ایچ پریس کیا، اب اس کا یہ والا جو پوائنٹ ہے میں اس پہ کلک کروں گا، کلک کر دیا میں نے، کلک کرنے کے بعد میں اس کے کسی بھی لائن پر کلک کروں گا تو یہ پوائنٹ شو کر دے گا، پوائنٹ شو کرنے کے بعد میں جہاں چینجنگ کرنا چاہتا ہوں اس کے اس جگہ پہ میں چینجنگ کر سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے اس کا کیپ میں چینجنگ کری، دیکھیے یہ اس طرح کا ہے۔ کیو پی ٹائم اسمال اگر کیپ آ جائے اس میں تو کیپ ہم بنائیں، اس طرح سے کیپ بنا سکتے ہیں۔ اور بھی جگہوں پر ای میں چینجنگ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ای کا پوائنٹ سلیکٹ کیا، ای کے پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ کلک کیا، بعض اوقات ای اس شیپ میں ہوتا ہے تو میں نے اسی پوائنٹ کو سیٹ کر کے اور اس کو تھوڑا ہم چھوٹا کر دیں گے اس طرح سے، اور اس کو بھی تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اس طرح سے۔ بعض اوقات ای کا شیپ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں جہاں جہاں آپ کو چینجنگ لگے، لیکن کرنا یہ ہے آپ نے میچ ہو تو آپ نے لگانا ہے آٹو فونٹ، ایسا نہ ہو بہت ساری چیزیں یعنی کہ بہت سارے الفابیٹ جو ہے وہ چینج ہیں اور آپ اتنی دیر میں تو آپ خود سے ڈیجیٹائز کر دیں گے اسے جتنی دیر میں سیٹ کریں گے۔ یہ آٹو فونٹ اس بعض اوقات بالکل سیم ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیکسٹ کی وہ لگاتے ہیں ہم کیو پی ٹائم اسمال اور یا کوئی سا بھی فونٹ، تو وہ بعض اوقات بالکل سیم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں ان کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہی فونٹ چینج ہے تو ہم خود سے ڈیجیٹائز کرتے ہیں۔ آؤٹ آف فونٹ اس وجہ سے لگا دیتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن میچ ہونے پر۔ تو دوستوں یہ ہے کیو پی ٹائم اسمال ٹیکس اور یہ ہے ہمارا کالج فونٹ۔ ایک چیز اور بتا دوں، ای میں بعض اوقات چینجنگ آتی ہے ای میں، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ان گروپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان گروپ کس طرح کریں گے، ان گروپ کرنے کے لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ابھی گروپ ہے، یہ دیکھیے یہ ہے گروپ، میں زوم آؤٹ کر کے تو پوری اسکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے ابھی ان گروپ، وہ یہ ہے گروپ۔ ان گروپ کس طرح کریں گے، ان گروپ کرنے کے لیے اسے ہم کنٹرول جی پریس کریں گے، کنٹرول یو پریس کریں گے، کنٹرول جی سے گروپ ہوگا، کنٹرول یو سے جو ہے وہ ان گروپ، میں نے اسے ان گروپ کر دیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ہو گیا ان گروپ، اب یہ میرا ایک ایک آبجیکٹ جو ہے پہلے میں سلیکٹ کر رہا تھا تو پورا جو ہے پیپل کیئر وہ موو ہو رہا تھا، اب میں کسی بھی چیز کو اس کو دیکھیں ان گروپ کر دیا تو یہ موو ہو رہا ہے اس طرح سے، میں اس کسی کو بھی ان گروپ کر کے موو کر سکتا ہوں۔ اور اس کو ان گروپ کرنے کے بعد، ان گروپ کیا میں نے، ان گروپ کرنے کے بعد میں اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح سے ای بعض اوقات جو ہے ہمارا اس طرح میں نے اس کو چھوٹا کیا، ای بعض اوقات ہوتا ہے ای میں کہ ای کا بھی سیرف بنا ہوتا ہے، ابھی نہیں بنا ہوا اس میں کالج فونٹ میں، لیکن ای کا اس طرح سے سیرف بنا ہوتا ہے، تو ہم ان گروپ کر کے بھی ان ٹیکسز کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق۔ تو اس طرح سے اب اس والے ای کو دیکھیں، یہ والا ای اور یہ والا ای بعض اوقات ایسی چینجنگ ہوتی ہے تو ہم چھوٹی موٹی چینجنگ کر دیتے ہیں اس میں،
اور ان گروپ کرنے کے بعد اپنے اپنے طریقے سے، یعنی کہ ہر آبجیکٹ جو ہے، اب میں پہلے کیا ہو رہا تھا کہ میں وہ لگا رہا تھا، کیا نام ہے، سلیکٹ کر رہا تھا تو یہ پورا سلیکٹ ہو رہا تھا، اور ایج پریس کر رہا تھا تو سب پہ پوائنٹ آ رہے تھے. لیکن اب میں نے اسے ان گروپ کر دیا تو میں جس آبجیکٹ کو سلیکٹ کر رہا ہوں اسی پہ پوائنٹ آ رہے ہیں، یہ باقی سب کو چھوڑ کے. تو یہ ہے فونٹ لگانے کا، آٹو فونٹ لگانے کا طریقہ، اسے سیٹ کرنے کا طریقہ، اور اسے جی سے جنریٹ کرتے ہیں. تو دوستوں یہ تھی آج کی کلاس. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے کس طرح آٹو فونٹ لگایا کالج اور کیو پی ٹائم اسمال، اور اسے کس طرح سیٹ کیا اور اسے جنریٹ کرایا، اور اس کو ان گروپ کیا، اور اس میں اگر کوئی چینجنگ، چھوٹی موٹی چینجنگ ہے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو دوستوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سلمان امبرائڈری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.